فعلم، امام بخاری فرماتے ہیں اصل علم ہے، اصل علم ہے، قول سے بھی پہلے ہے اور فعل سے بھی پہلے ہے۔ فرمایا کیا دلیل ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فعلم، جان لو، علم حاصل کر لو، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ قول ہے، یہ کلمہ ہے، یہ کیا ہے؟ قول ہے، کلمہ ہے۔ اس سے پہلے فرمایا فعلم، جانو، علم حاصل کرو، اور پھر فرمایا واستغفر لذنبک، گناہوں پر استغفار کرو، گناہوں پر اللہ سے معافی چاہو، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہو، یہ عمل ہے۔ فرمایا علم قول سے بھی پہلے ہے اور علم عمل سے بھی پہلے ہے۔ اور میں نے عرض کیا علم مدرسے میں ہے، علم مسجد میں ہے، علم خانقاہ میں ہے، علم تبلیغ میں ہے، جماعت میں ہے، علم فضائل اعمال میں ہے، فضائل صدقات میں ہے، منتخب احادیث میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ علم آسمان میں ہے، علم زمین میں ہے، علم چاند سورج ستاروں میں ہے، علم دریا پہاڑ ہواؤں میں ہے، پوری کائنات میں علم ہی علم ہے۔ پوری کائنات میں کیا ہے بولو؟ علم ہی علم ہے۔ وہ مرکز نہیں، وہ تبلیغ نہیں، وہ جماعت نہیں، وہ جوڑ اجتماع نہیں جس میں علم نہ ہو، وہ خانقاہ نہیں جس میں علم نہ ہو، وہ مدرسہ نہیں جس میں علم نہ ہو، وہ بیان نہیں ہے، وہ تقریر نہیں ہے، وہ گشت ملاقات مشورہ نہیں ہے جس میں علم نہیں ہے۔ آسمانوں میں علم ہے، زمینوں میں علم ہے، اور یہ ایسا علم ہے کہ سب سے پہلے نبی، رسول، پیغمبر یہی علم سب کو پڑھاتے ہیں، یہی علم سب کو پڑھاتے ہیں۔ پہلی وحی نازل ہوئی قرآن مقدس میں 30 پارے ہیں، اور کتنی صورتیں ہیں؟ ارے بولو، کتنی صورتیں ہیں؟ ارے پیچھے والے بتاؤ، کتنی صورتیں ہیں؟ کتنے رکوع ہیں؟ یہ قرآن مقدس کی ساری صورتیں، قرآن مقدس کے سارے رکوع، قرآن مقدس کی ساری آیتیں سب بعد میں نازل ہوئی، پہلے 5 آیتیں نازل ہوئی۔ کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ 5 آیتیں نازل ہوئی سورہ علق کی۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے، بسم ربک اپنے رب کا نام لے کر۔ رب کون ہے؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ علماء فرماتے ہیں مفعول مذکور نہیں، یہ کہا پیدا کیا، کس کو پیدا کیا یہ نہیں بتایا۔ اور جب مفعول مذکور نہ ہو، علماء فرماتے ہیں تو تعمیم ہوتی ہے، عمومیت، کہ اللہ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کا نام لے کر، جس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا یہ نہ بتایا۔ مطلب یہ ہے سب کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر، جس نے پیدا کیا، کس کو؟ آسمانوں کو، کس کو؟ فرشتوں کو، کس کو؟ زمینوں کو، کس کو؟ پہاڑوں کو، کس کو؟ دریاؤں کو، کس کو؟ درختوں کو، کس کو؟ پھلوں کو، پھولوں کو۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان اللہ نے بنایا ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، دیکھا نہیں انہوں نے اپنے اوپر کیسے ہم نے آسمان کو بنایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے گاڑا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے بچھایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، دیکھتے نہیں آسمانوں کو ہم نے کیسے بلند کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ خُلِقَتْ، وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، دیکھتے نہیں اونٹوں کو ہم نے کیسے بنایا۔ تو آسمانوں کو اللہ نے بنایا، زمینوں کو اللہ نے بنایا، چاند سورج کو اللہ نے بنایا، ستاروں کو، دریا پہاڑ ہواؤں کو اللہ نے بنایا۔ یہ کیا ہے؟ ارے یہ علم ہے، یہ توحید کا علم ہے، یہ ایمان کا علم ہے، یہ کلمے کا علم ہے کہ یہ آسمان و زمین خود نہیں بنا، اس کا بنانے والا تنے تنہا اللہ ہے۔ کون ہے بولو؟ اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں کی حکومت ہے، فلاں کی پارٹی ہے، فلاں کی بادشاہت ہے، اجی فلاں وزیر ہے، فلاں امیر ہے۔ ارے سب فقیر ہیں، سب غریب ہیں، سب محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی
کے محتاج ہو. واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تم سب اس کے محتاج ہو. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. قل اللہم مالک الملک، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملک کا مالک اے اللہ آپ ہیں. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. بیدک الخیر، ساری بھلائی آپ کے قبضے میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں. تولج اللیل فی النہار، آپ ہیں تولج اللیل فی النہار، جو رات کو دن میں داخل کرتے ہیں. رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن بڑا ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، گرمی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، آپ ہیں جو دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، دن رات میں داخل ہوتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے، سردی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. گرمی کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے آ رہی ہے. سردی کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے آ رہی ہے. اس کا نام توحید ہے، اس کا نام کلمہ ہے، اس کا نام ایمان ہے. یہ وہ سبق ہے جو سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے، سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو پڑھایا ہے. تو اس تبلیغ میں ایمان کے سبق کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، یقین کے سبق کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. لوگوں اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو. لوگوں اللہ کی کتاب قرآن کو مان لو. لوگوں اللہ کی کتاب قرآن پر عمل کرو. تو علم آسمانوں میں ہے، علم زمینوں میں ہے، علم چاند سورج ستاروں میں ہے، علم دریا پہاڑ ہواؤں میں ہے، علم ساری کائنات میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اس نے اپنے علم سے، اپنی قدرت سے سارے عالم کو بنایا. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی تمہارے رب ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو علم الہی یہ اصل ہے جو سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو دے کر بھیجا گیا. اس علم کے بھیجنے کا اور اس علم کے نازل ہونے کا کیا مقصد ہے، وہ سمجھانے کے لیے ہمیں تمہیں آج یہاں جمع کیا. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں 13ویں پارے میں الف لام را، پڑھو.